میرے نبی دے غلامو آؤ نا میں بات حضرت ابو بکر صدیق دی غار دی طرف لے کے آما بات ختم کروں حضرت ذی وقار امت مسلمہ دے نال اس بندے نو پیارے جڑا نبی دی ہر نسبت دا حیاء کرے جڑا نبی دے ہر صحابی دا حیاء کرے جڑا نبی دی اہل بیت دا حیاء کرے جڑا نبی دی اہل بیت اپنی جان وارے جڑا حضور دے صحابہ دا احترام کرے او میرے نبی دے غلامو او بندہ امت مسلمہ دے نال پیار کرنے والا ہے او بندہ جناب والا حضور دے نال سچا پیار کر دیں جنہوں حضور دے یار بھی چنگے لگ دینے حضور دی آل بھی چنگی لگ دینے آؤ میرے نبی دے غلامو انہا صحابہ دے وچوں انہا میرے نبی دے جان اشارہ دے وچوں ایک صحابی رسول جنہ دا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے آپ او صحابی نے جنہ نو رب آپ آکھیا ہے او سونیا ابو بکر تیرا صحابی ہے نہیں میں بات نہیں سمجھا سکیا میں دوبارہ سمجھا دیندہ وہ میرے نبی دے ابو بکر یار دی صحابیت اللہ نو ایڈی پیاری ہے اللہ فرماندہ ہے سونیا ابو بکر تیرا صحابی ہے اجتماع ذکر اس دی ابتدا اللہ دی حمد تو ہوندی ہے اس تو بعد اسی اللہ دے رسول تے درود بھی پڑھنے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر بھی کرنے ہیں تے الحمدللہ ساڑی ہر نشست دے اندر سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک آل دا بھی ذکر خیر شامل ہوندہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاک اصحاب دا بھی ذکر خیر ہوندہ ہے آج کل مسائل نال دو چار ہو رہے ہیں آسین اللہ تعالیٰ سانو محفوظ فرمائے امت اس وقت ضرورت سی متحد ہون دی ضرورت سی امت ایک صفحے دیتے ایک پیج دیتے کٹھی ہو جاندی اور تاغوتی سازشاں اور اسلام مخالف جتنے پروپوگنڈے نے انہ دے خلاف ملت اسلامیہ کٹھے ہو جاندے لیکن دشمن بڑا شاطر ہے جڑا مسلمان دا دشمن ہے نا یہ بڑا شاطر ہے اور دو دشمن زیادہ سخت نے انہیں چو ایک یہودی ہے اور ایک عیسائی ہے اللہ دا قرآن بھی آخد ہے کہ جڑے نا یہودی اور عیسائی اے تھوڑے کدی بھی سجن ہو سکدے رب باندھا پہ ہے رب فرما رہے ہیں جی اللہ دا قرآن کوئی عام کتاب دی گل ہی نہیں اللہ فرمانا ہے کہ اے تھوڑے کدی بھی سجن ہو سکدے تے ساڑھے ملک دے حاکمہ کا سیونہ بدبختان دے گے رکھے ہے تیان دے نہیں تھے خیر پا دیو تاں واسطے تا میرے امام احمد رضا فرماندن جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں جس وقت امت مسلمہ دے لیڈران یہود و نصارہ دے گوں چاہ لیا نا اپنا کاسا تو سودی نظام ختم کر دیتا میرے ملک دی زمین تے سونا اگل دی پئی ہے ارے اللہ کے بندے کمزوریاں اور کوئی نہیں کمزوریاں آئے نہیں کہ ملک دے حاکم جڑے نے انہا اللہ رسول نال جنگ شروع کیتی ہوئی ہے تو جڑا اللہ رسول نال جنگ کرے وہ کیویں جیت سکتا ہے کیویں اگے بڑھ سکتا ہے بابا جی اس وقت امت مسلمہ کاش کوئی ایسا حاکم کوئی ایسا
لیڈر، کوئی ایسا انقلاب کاش کے سان بھی دیکھنا نصیب ہو جاندہ کہ جتھے صحیح معنی دے اندر اسلام نافذ ہوندا اور اسلام دی شان و شوکت نظر آ رہی ہویا۔ اس وقت تو ساڈا جڑا مخالف ہے اس ظالم نے سانو آپس دے اندر اتنا پریشان ایک دوسرے دے دستوں گریباں کیتے ہیں۔ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، کیوں خاموشی نال سانو لڑا کے تماشا ویکھ رہے ہیں، شیعہ سنی فساد کرا دینا ہے، تو باہر بہ کے انہاں آگ چھڑنا ہے کہ اے جی مسلمان دہشت گرد نے، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو یہ چیزاں ادوں ٹھیک ہو سکتی ہیں جدوں امت مسلمہ ایک پیج دے اتے کٹھے ہو گئے اور سب نے ایک ہی نظریہ رکھ لیا کہ اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا لے ہیں، اسا ایک نظریہ تے چلنا ہے۔ اور ایک نظریہ قدو درست ہو سکتا ہے، توجہ فرمانا، ایک پیج تے کیویں کٹھے ہو سکتے ہیں، ایک صف دے اندر امت مسلمہ کیویں کٹھے ہو سکتے ہیں، بڑا سوکھا اور آسان حل ہے، لیکن کاش مفسدین فساد پھیلان والے اس چیز نو سامنے آن دین تو پھیرے نا۔ او کا صف کیڑی صف ہے؟ او صف ہے جس صف دے اندر ادب ہے۔ تسی بڑے غفلت نال اور عجیب طریقے نہ بیٹھے بیدار ہو کہ بہو محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ امت مسلمہ ادب والے صف وچ کھڑی ہو جائے۔ ہن سنیے ادب والے کون ہیں، توجہ کرے جی۔ الحمدللہ رب العالمین ایتھے بیٹھا ہر شخص خواہ کسے دے منہ تے داڑھی شریف ہے یا نہیں، کوئی بندہ ایتھے حضور دے کسے صحابی دے نال بغض رکھن والا بیٹھے ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری طرف آ جانے ہیں، کوئی بندہ ایتھے اہل بیت اطہار دے نال بغض رکھن والا بیٹھے ہے، خدا دی قسم ہے جدو امت مسلمہ اس لائن چاہ گئی نا، نہ حضور دے صحابہ دی بے ادبی کرن تے نہ حضور دی اہل بیت دی بے ادبی کرن، اس ایک صف وچ کھلو جان جن دے چ نبی دی آل نو بھی سلام ہے، نبی دے اصحاب نو بھی سلام ہے۔ جدو یہ صف مضبوط ہو گئی ادو ملت اسلامیہ نے انقلاب پیدا کر دینا ہے۔ بھائی دیکھو نا مسلمان آپس وچ کیویں ہون، فرض کرو ایتھے تھوڑے سامنے میں گل کر رہا ہوں کہ ایسے مسلمان سارے اکٹھے ہو گئے، اگر تھوڑے سامنے کوئی بندہ حضرت مولا علی سرکار دے بارے نازیبہ لفظ بولے، برداشت کرو گے؟ نہیں، بھامے کو داڑھی والا ہے، بھامے کو بغیر داڑھی والا ہے، نہیں کرے گا۔ انہا مطلب ہے جڑا اہل بیت انہاں دے بارے چھوٹا جملہ بولے او بندہ فساد آیا ہے۔ امت مسلمانوں وہ بندہ جوڑن نہیں پہ دیندہ جڑا مولا مشکل کشا دے بارے، مولا حسن، مولا حسین یا اہل بیت دے کسی ایک شخص دے بارے، حتیٰ کہ آج دے دور دے اندر کسی سید دے بارے بدعقیدگی رکھدا ہوئے، سمجھو بندہ فساد کرنا رہا ہے۔ امت مسلمانوں توڑنے چاہے بندہ ہے، انہیں سمجھ آگئی۔ بھائی تسی نیڑے کیوں نہ باندھے، دور بھجنا جے مار کے کسی سے بن کے نہ سنا جے۔ بڑی گل ہے جو تسی نیڑے بہ گئے، میں کہا تسی دور ہیں جو بیٹھے ہو جی میں تساں ڈکنا ہے یا بجنا ہے۔ ایسا اگلی صاف ہے چاہو ایتھے آو، ایترہ میں بندے ایتھے گاؤ، تو بھی آ چٹے سوٹ آیا چادر آیا، تو بھی آ جا نیڑے، تو مدینہ لگا بنجے۔ لو جی توجہ ہے آپ آپ دی، سمجھ جاؤ یہ بندہ فسادی ہے۔ کیوں؟
اگر کوئی بندہ اہل بیت اطہار دی توہین نہ کرے، ایتھے بیٹھے کسے بندے نو اشتعال غصہ نہیں، سب محبت کرنگے، سب پیار کرنگے، حضور دی اہل بیت دی کوئی تعریف تے کرے سب پیار کرنگے، لیکن دوسری جانب حضور دی اہل بیت دی تعریف کردیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کسی ایک صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو لے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک، جناب حضرت واشی تک، اگر کوئی بندہ بے ادبی گستاخی والا جملہ بولے گا تو اگرچہ وہ بندہ اہل بیت اطہار دے نال محبت دا اظہار کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف چونکہ اس تنقید کیتی ہے انہوں نے اس ذات دے اتے جملہ توہین بولے ہے، اس وجہ تو سانو وہ بندہ قابل قبول ہے، بھائی توجہ فرمائیے، سانو وہ بندہ قابل قبول ہے، ایک اصول ہے، اور اگر کوئی بندہ ساڑھے سامنے حضرت ابو بکر صدیق دا ذکر کرے سن چنگا لگے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر کرے سن اچھا لگے گا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر کرے سانو اچھا لگے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تعریف کرے سن اچھا لگے گا، امہات المؤمنین دی ادب اور احترام دے اندر کلام کردے سن اچھا لگے گا، لیکن اہل بیت اطہار دی کسی ایک ہستی دے بارے انہیں چھوٹا جملہ بولیا سانو وہ بندہ چنگا لگنا، حضور دے صحابہ دا تے ذکر کرے پیار نال، حضرت ابو بکر صدیق دا ذکر کرے، حضرت عمر فاروق دا کرے، حضرت عثمان غنی دا کرے، تے مولا حسن دیواری رکھا نہ لوے، مولا حسین دیواری رکھا نہ لوے، مولا مشکل کشا دیواری رکھا نام لوے، سیدہ پاک دی اولاد دے بارے رکھا نہ لوے، شان تے چنگا نہیں لگنا، بھائی فیصلہ مکائیے، گل مکائیے نا، گل لگا ٹوریے سن چنگا کیڑا لگدا ہے، جیڑا حضور دی آل دا ذکر بھی سونا کرے، ہر فرد دا نام پیار نال، ادب نال، حیا نال، تعظیم نال، انہاں دی عظمت نو سامنے ملوز خاطر رکھ دیا ہویا، حیا کرے، سانو وہ بندہ پیارا لگدا ہے، کیوں پیارا لگدا ہے؟ کیونکہ وہ نبی دی آل نال پیار کردا ہے، تے نبی دی آل نال جڑا پیار کرے وہ نبی دے نال پیار کردا ہے، تے جڑا نبی نال پیار کرے وہ اللہ نال پیار کردا ہے، تے جڑا اللہ نال پیار کرے اور سن پیارا تے لگنا ہے۔ دوسرا اوہی بندہ حضور دے اصحاب نال بھی پیار کرے، کیوں؟ حضور دے اصحاب بھی میرے نبی دے پیارے نے، اور جیڑے میرے نبی دے پیارے نے وہ اللہ دے پیارے نے، بھائی جیڑے انہاں دے پیارے نے، اللہ دے پیارے نے، وہ سان بھی پیارے نے، تو جدو اسی انہاں نال پیار کران دے مڑ اللہ ساڑھے نال پیار کرے دا، بھائی اللہ ان دے نال پیار کردہ ہے۔ مڑ سادہ جی کر کے گل سمجھا ماں، جیڑا حضور دے صحابہ دا بھی حیا کرے، حضور دی اہل بیت دا بھی حیا کرے۔ سمجھ آگئی؟ ایک قاعدہ کلیہ سمجھ آگئی؟ اتحاد دا، اتفاق دا کلیہ سمجھ آیا؟ اگر کوئی حضور دی اہل بیت دا نہ لوے اور حضور دے صحابہ دے بارے جملہ ٹھیک نہ بولے، او بندہ بھی انتشار پھیلا رہے ہیں، اور اگر کوئی حضور دے صحابہ دا نہ لوے، اہل بیت نہ بغض رکھے، او بندہ بھی انتشار پھیلا رہے ہیں۔ امن آلا پھر کون ہے؟ محبت آلا کون ہے؟ اور امت مسلمانوں ایک صفحے دوتے کٹھا کرن آلا کون ہے؟ جیڑا حضور دی ہر نسبت دا حیا کرے۔ پھر ایک کلیہ ذہن چ رکھ لو، اسا امن آلے رانا ہے، اسا فساد آلے رستے تے جانا
بھائی اج کون بندہ ہے جیڑا حضور دے صحابہ دے بارے ایتھے بہ کے تاریخ دیاں گلاں کرے تے آکھے بھئی او انج او میرے آپ بھائیا تو اس لے کوئی نہ ہے، تینوں دسن والے بندے غلط نے۔ سب تو پہلے جدو تو کسی چیز تے عقیدہ بنانا ہے انہوں اللہ دے قرآن وچوں ویکھ، نبی دے فرمان وچوں ویکھ، پتہ چلے کہ حق بات کیا ہے۔ سنی سنائی بھائی سنی سنائی بات اتے نہ چلو، وہ بندہ فساد پیدا کر رہے ہے۔ اور سنیے، اگر تو سا بندہ پہچاننا ہوئے نا کیا بندہ پٹڑی تو لتھے آتے نہیں، تو اسی دے کلام تے غور کرو۔ اگر اس دے کلام دے اندر سنجیدگی، متانت، دانشمندی اور امت مسلمہ دا درد پایا جاندہ ہوئے، اور وہ تمام حضور دی جماعت نے گنتی دے نہیں، مرضی دے نہیں، حضور دی تمام جماعت خواہ اہل بیت اطہار چو ہون یا اصحاب چو ہون، انہاں دا احترام کردہ ہوئے اور انہاں دی تعلیمات نو امت مسلمہ واسطے مشعل راہ سمجھدہ ہوئے۔ سمجھ لو بندہ امن آڑا بھی ہے تے امت مسلمہ نو جوڑن آڑا بھی ہے۔ سمجھو امت مسلمہ دے نال محبت کرن آڑا بندہ ہے، سمجھو امت مسلمہ تے رحم کرن والا بندہ ہے، لیکن وہ حضور دے صحابہ دا ذکر تے بڑے اچھے طریقے نال شروع کرے تے اہل بیت اطہار دے بارے بغض، اہل بیت اطہار دے بارے ان دا دل جڑا ہے زخمی ہوئے، سمجھ لو جی میں شکاری نہیں ہوندے، انہاں بڑا گوشت پکڑن واسطے نکا گوشت قربان کرنا ہوندہ ہے۔ او بھائیا مچھی پھدن واسطے کنڈی دے اتے گوشت کوئی نہ سمجھ جائے یا مچھی کھا دی کدی نہیں، مچھی کی میں پدین دی ہے ایویں ہی نا، کنڈی جس لے ولاویے اس کنڈی دے اتے گوشت، بھائی اس گوشت دا بھی دھیان رکھیں تے ویچ کنڈی دا بھی دھیان رکھیں، بمتک نہیں بوٹی کھاندیاں ساگے چنہ لے جائی، متا کہ نہیں تین بکرے دا لالچ دے کے اتو اہل بیت اطہار دے ذکر دا نہ لے کے ویچ کہ نہیں چھرا تینو بغضے سے آبالا نہ لگ جائے، متا کہ نہیں روزے دی افطاری تے تینو بریانی تے صدقے ہیں ذکرے سے آبا سڑا کے اہل بیت دا بغض نہ سینے چٹور جاوی، اس بریانی دی پلیٹ اس گوشت اس بوٹی دا دھیان رکھیں بویچ کنڈی تے نہیں لگی ہوئی، او بوٹی چنگی تے صحت واسطے اچھی ہونی ہے، جس بوٹی دے ویچ نہ بغضے سے آبالی کنڈی ہوئے تے نہ بغضے اہل بیت والی کنڈی ہوئے، او بوٹی کھا لویا کر، او ایمان بھی بچان دی ہے تے صحت بھی بچان دی ہے۔ اور اس تو آسان کر کے میں دونوں مسئلہ نہیں سمجھا سکتا، اور اس تو میں مزید کی میں آسان کرا، تُسی یہ مسئلہ اپنے ذہن اچھ بٹھا لو کہ امت مسلمان نالو بندہ مخلص ہے جڑا حضور دی ہر نسبت دا احترام کرے۔ یار اگر کوئی بندہ اکھے بشاہ جی دون سلام اس میں نے کیوں سلام کیتا ہے؟ سید سمجھ گئے، سید نسبت کی دے وے حضور اور بھائی تو 15ویں صدی اچ حضور دی نسبت سمجھ کے آج دے سید دا جو احترام کر لے تے جیڑے ہجے بھی میرے نبی دے مزار اچ نال نے، اس ابو بکر تے عمر دا حیا کیوں نہیں پیا کردہ جے تینو نبی دی نسبت پیاری ہے تے مڑ جنہ نال نبی دی نسبت ہے ہر نسبت دا حیا تے کرنا ہے۔ نسبت پیاری ہے نا، ورنہ دیکھو نا ایتھے کتنے تسی احباب تشریف لے آئے ہو، میں کچھ اپنے دوستان دے اپنے بھائیاں دے چہرے وہ دیکھ رہے ہیں جڑے شاید میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، کچھ دوست ہر جمعے تے بدل کے ہوندے رہندے ہیں، ساڈے کول ایتھے آبادی کو نہیں، اے جتنی بھی ساڈے کول بندے ہوندے نے اتھوں ہوندے نے،
اور کوئی چاہت نال ہوندا ہے، کوئی پیار نال، کوئی کسے مسئلے نال، کوئی کسے کام نال، کوئی کسے کام نال، کوئی کسے کام نال آ جاندا ہے۔ تو میرے بھائیو سلام سارے کر دین، محبت سارے کر دین، چاہت سارے رکھ دینے۔ بھائی کی وجہ ہے؟ تھوڑے پنڈے مولوی کوئی نہیں ہے نے، تھوڑے علاقے دے اندر علماء کوئی نہیں ہے نے، جمعے کو نہیں ہندے نے، مسجداں ہے نے، اتھے کیوں آئے ہو؟ سید ہے۔ اچھا سید سمجھ گیا آئے ہو جنہیں جیا ماخا کدا نسبت کدی احترام جنہیں حضور دا ماخا آخر جو حضور دی نسبت اور حضور دا احترام سمجھ کے پیار کرنا آیا ہے تو پھر تو سبق لے جا آج تو بات حضور دی ہر نسبت دا حیاء کرنا ہے، ہر اس چہرے دا حیاء کرنا ہے جدیاں رگاں دے اندر نبی دا خون ہے، اور ہر اس ذات دا احترام کرنا ہے جدا ہاتھ آمینہ دے لال دے ہاتھ چایا ہے۔ دیکھئے ساڑھے حافظ صاحب نے آخر تے دو نعرے مارے، ایک نعرہ تحقیق حق چار یار، ایک نعرہ حیدری۔ حق چار یارچ مولا کائنات ایسا نا، لیکن ساڑھا سینہ تاں ٹھردہ ہے جے مولا علی دا وکھرا کر کے ماریے۔ حق چار یارچ بھی مولا کائنات مولا مشکل کشا ہے نے، مولا مشکل کشا چار یاراں تو مراد اسی جناب سیدنا ابو بکر صدیق، جناب سیدنا عمر فاروق، جناب سیدنا عثمان غنی، جناب سیدنا مولا مشکل کشا، ایسی حق چار یار انہاں نو آنے ہیں۔ اونج تے میرے نبی دے سارے یار ہی بڑے پیارے نے، ہر یار ہی میرے نبی دا سونا تے پیارا ہے۔ بڑے شعر سنا دیں اے میرے عزیز ہے میرے دوست، ابو بکر عمر عثمان حیدر تو میں صدقے جا۔ الحمدللہ ایو کی دا ملے گا ابو بکر عمر عثمان حیدر تو میں صدقے جا۔ ابو بکر عمر عثمان حیدر تو کملی والے آقا دا ہر یاری بڑا سوہنا، میرے کملی والے کملی والے والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار اتبعوه بإحسان۔ میرے نبی دے غلاموں لوگ تھے میرے نبی دے صحابہ دے بارے کلام ہلکا کر دینے،
اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اس سوڑیا ہجرت تو پہلے جڑے ایمان لے کے آئے نے جڑے ہجرت تو بعد ایمان لے کے آئے نے والذین اتبعوهم صرف صحابہ دی گل نہیں اللہ فرماندا ہے جڑا انہاں دے پیچھے چل پوے او جڑا صحابہ دے پیچھے چل پوے ایمان جڑے ہجرت تو پہلے لے کے آئے نے جڑے ہجرت تو بعد چ لے کے آئے نے جڑا بندہ انہاں دے پیچھے چل پوے والذین اتبعوهم جڑا انہاں دی اتباع کرے اللہ سونیا انہاں واسطے اجر اللہ فرماندے بھی احسان میرے نبی دے صحابہ بھی جنتی نے نہیں اچھی بول سبحان اللہ میرے نبی سرکار دے ہجرت تو پہلے ایمان لیون والے صحابہ بھی جنتی نے بعد ایمان لیون والے صحابہ بھی جنتی نے نانا جڑا انہاں دے پیچھے ٹر پوے اللہ فرماندا ہے او بھی جنتی ہے جڑا صحابہ دے پیچھے چل پوے جڑا جناب والا ہجرت تو پہلے آلیاں تے ایمان لیاوے ہجرت تو بعد آلیاں تے ایمان لیاوے مڑونا دے پیچھے چل پوے یعنی حضور دے صحابہ دا حیا کرے یعنی انج سمجھ لے ہر صحابی نبی جنتی دا جواب دیا جے ہر صحابی نبی نہیں مزہ نہیں آیا ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی پھر ترجمہ کراتے ہی بنے دا میرے کملے والے آقا دا ہر یار بڑا سوہنا نبی دے غلامو آؤ نا میں بات حضرت ابو بکر صدیق دی غار دی طرف لے کے ہمیں بات ختم کروں حضرت ذی وقار امت مسلمہ دے نال اس بندے نو پیارے جڑا نبی دی ہر نسبت دا حیا کرے جڑا نبی دے ہر صحابی دا حیا کرے جڑا نبی دی اہل بیت دا حیا کرے جڑا نبی دی اہل بیت اپنی جان وارے جڑا حضور دے صحابہ دا احترام کرے او میرے نبی دے غلامو او بندہ امت مسلمہ دے نال پیار کرنے والا ہے او بندہ جناب والا حضور دے نال سچا پیار کر دیں جنہوں حضور دے یار بھی چنگے لگ دینے حضور دی آل بھی چنگی لگ دینے آؤ میرے نبی دے غلامو انہاں صحابہ دے وچوں انہاں میرے نبی دے جان اشارہ دے وچوں ایک صحابی رسول جنہ دا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے آپ او صحابی نے جنہ نو رب آپ آکھیا ہے او سونیا ابو بکر تیرا صحابی ہے نہیں میں بات نہیں سمجھا سکیا میں دوبارہ سمجھا دیندہ ہوں تو میرے نبی دے ابو بکر یار دی صحابیت اللہ نو ایڈی پیاری ہے اللہ فرماندہ ہے سونیا ابو بکر تیرا صحابی ہے
دیا بندیا جدی صحابیت دا اقرار میرا اللہ کریم قرآن دے اندر فرماوے جدی صحابیت دا اعلان میرا اللہ فرماوے تو سوچو گے شاہ جی قرآن دے اندر کی دیا ہے میں جناب والا آمتن واللہ دا قرآن سناوا اللہ فرماندہ ثانی یسنین اذ ہما فی اذ یقول لصاحبه میرے نبی دے غلاموں ترجمہ سن تیرا سینہ ٹھر جاوے اللہ کریم فرما رہے سنیا جدو غار دے اندر تجھے گل کیتی وے اللہ سنیا کیڑی گل ہوئی ہے سال یس نہیں نے تجھے دے وچوں دوجا آئے آئے میرے اللہ نے یار دا تے یار دا ذکر وے کیویں اکٹھا فرمایا اللہ فرماندا سونیا دوجے دے وچوں دوجا دوجے دے وچوں دوجا کون ہے تمام مفسرین ایتھے آ کے چپ کر گئے ہن دوجا کنوں آکھیے صدیق نو آکھیے یا صدیق دے امام الانبیاء نو آکھیے ایک دا ذکر نہیں ہویا دو دا ذکر ہویا ثانی یسنین اذ ہما فی الغار دوجے دے وچ دوجا جڑے دووے غار دے وچ بیٹھے ہوئے نے اپنے بھی آندے نے پرائے بھی آندے نے جتھے مرضی ٹر جا دوجا یار ابو بکر صدیق ایک آمینہ دلال غار دے اندر تھے حضور نے غار دے اندر تھے جناب والا ابو بکر صدیق نے ایک ابو بکر صدیق نے دوجے جناب والا امام الانبیاء نے ہویا کیوے میرے پاک نبی سرکار ابو بکر صدیق دے نال غار دے اندر موجود نے پچھو جناب اللہ کافر ڈھونڈ دے میرے نبی دے دشمن ڈھونڈ دے مگر آگئے ابو بکر صدیق نے غار دے وچ دکھے غار دے دروازے دے اگے آکے کھلتے ہوئے نے ہن یارا آگامی جان والی جگہ کوئی نہیں اتھی نکل کے جانا ہے تو اس دے دروازے دے اگے دشمن کے کھڑا ہو گیا وہ جناب والا تلوارہ لے کے آئے ہوئے نے انہوں نے جناب والا ایک کو فیصلہ کیتا ہے جان ختم کر دینی ہے جس ویلے جناب منظر بنے ہیں اس ویلے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر گھبرانا نہیں نبی نے آکھیا ابو بکر نہیں گھبرانا لا تحزن نہ گھبری لا تحزن میرے نبی نے آکھیا او صدیق دشمن بیٹھ کے نہیں گھبرنا لا تحزن غم نہیں کھانا پریشان نہیں ہونا اللہ دے بندیاں تو سمجھ سکنا ہے جدو دشمن دروازے دے اگے ہووے تلوار لے کے آیا ہووے قتل کرن دے ارادے نال آیا ہووے اس ویلے رنگ تے اڑ جاندا ہے پریشانی تے بن جاندی وے لیکن ابو بکر صدیق نو میرے نبی نے فرمایا لا تحزن ابو بکر گھبرنا نہیں اگلا جملہ سن کے دل منت بولی نہ منت نہ بولی میرے نبی نے فرمایا گھبری نہیں ان اللہ معنا ابو بکر ساڈا اللہ اساں تواں دے نال صدقے
کے جاواں میرے نبی نے فرما چھڑیا ہے ابو بکر ساڈے نال اللہ ہے ابو بکر تیرے نال اللہ ہے ابو بکر میرے نال اللہ ہے اللہ دیا بندیا میرے اللہ نو اے لفظ دے پسند آئے نے اللہ نے قرآن بنا چھڑیا ہے قیامت تئی جو مرضی ہے مر جاوے ابو بکر صدیق دی توہین کردہ مر جاوے لیکن ابو بکر دی شان چ فرق نہیں آنا رب جو آکھ دے سونے میں نالوں اللہ فرما رہا ہے صدیق تیرے نال میں اللہ دا نبی فرما رہا ہے صدیق تیرے نال میں اللہ دے بندیا جدے نال رب ہووے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا پوچھے جسے روشن خدا کرے پیر نصیر و دل نصیر دے شیر تے بات ختم کر دینا مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی مسلم ہے سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی زمانے کو وفا صدیق اکبر کیے میرے سنگیو اللہ نے فرمایا ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر دشمن بھامیں بو بے بھی آ جائے تو نہیں گھابرنا تیرے نال اللہ ہے میری گل سمجھ جاؤ نا کوئی جی میں مرضی ہے اور جی میں مرضی ہے بغض دی جڑی حد تے مرضی ہے ٹور جائے جدے نال اللہ ہے نہیں سنیوں جنو بولے جی میں بولنا سی او بھائی کوئی بغض دی آخری کوئی آکھے بھی اچھا غور کرے آجے رب امت مسلمہ دے منہ تے ابو بکر صدیق دا نا ایڈا کر کے جچا چھڑے آئے ہر کوئی اندھے صدیق صدیق کو اندھے جڑا سچا ہوئے لے تُسی نہیں بھی مننا اور جی میں تیرے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کسے آگ چھڑیا بھئی مزمم حضور دے صحابی انہاں چنگا نہ لگا انہاں آکھا کیا سونیا او فلانے بندے مزمم آکھے حضور فرمایا اندر روے ساڑھا نا تے رب محمد ہی رکھے تے محمد دا معنی ہوندہ ہے جن دی ہر پل ہر لمحہ ہر وقت ہر گھڑی اللہ تو اللہ تعریف کیتی جا رہی ہوئے فرمایا اساتیا محمد ساڑھی تے تعریف ہندی رانی اے میں آکھا جلیا کمڑیا بعد وقتا تو جو مرضی اندر ہو ابو بکر صدیق ابو بکر ہے ابو بکر ہے ابو بکر ہے بھائی تو نہیں مننا نا من رب جدو آگ چھڑے ہے صدیق رب در او ویکھو یار بس 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 زیادہ لیٹ نہیں کردا جنہوں نبی آکھے صدیق ہے کل کائنات دا سچا انسان جن نبی آکھے صدیق ہے میرے بھائی فرقہ ورائیت تلے کے اس بات نو مت لینا
میری اگر پہلی گفتگو تو سنی ہوں جڑے پیچھے آئے ہو تو دھانوں یہ بات واضح ہو جاندی اسی الحمدللہ اتحاد دے قائلہ اور اتحاد دی طرف لوگن بلانا چاہنے ہیں امت مسلمانوں ایک پیج دوتے کھڑا کرنا چاہنے ہیں اور ایک پیج دوتے امت مسلمان تاں کھڑی ہو سکتی ہے یہ حضور دے صحابہ دا بھی حیاء ہوئے حضور دی آل دا بھی حیاء ہوئے یہ بات سانو سارے انو منظور ہے اور اسی اس طرح حضور دی امت جو ہے اس دے اندر اتحاد دی کوشش کریں گے اللہ کریم سارے انو سمجھتا فرمائے توجہ کرے آجے بھئی کل 12 بجے محفل پاک اس مسجد دے اندر ساڑھے عزیزم پیر سید فخر بادشاہ صاحب انہا دا بیان ہے اور مرحوم دا کینا محمد انور مرحوم انہا دے 40ویں دا ختم ہے تو اس دے اندر جڑے سنگی قریب دن وہ شرکت اپنی جو ہے اس نے یقینی بنا بیا جی محفل پاک مسجد دے اندر ہو رہی ہوئے تو اے نہ ویکھیا کرو کہ کران والا کون ہے یا آن والا کون ہے اسے تے ویکھنا ہوندا کہ حضور دا ذکر ہوئے گا اور اس دے اندر شامل ہوواں گے اللہ کریم میری رب دی مغفرت فرمائے وما علیہ الا البلاغ